السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہم پھر حاضر ہیں سیرت مصطفیٰ کورس کے ایک اور لیکچر میں۔ یہاں سے ہم پڑھیں گے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدینہ طیبہ میں تشریف آوری۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت کا سفر فرمایا۔ ہجرت کا سفر کرنے کے بعد جب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچے تو وہاں پر کیا کیا واقعات پیش آئے، کس طرح سے حضور کی تشریف آوری ہوئی، اور کس طریقے سے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں کہاں ٹھہرے، کہاں آپ نے قیام فرمایا، ان سب چیزوں کو ہم اس باب میں جانیں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ربیع الاول شریف کی، تو ابھی ہمارا مہینہ چل رہا ہے، ربیع الاول شریف کی 12ویں تاریخ کو پیر کے دن مدینہ طیبہ کے ایک محل قباء، یعنی ایک محلے کا نام ہے قباء، وہاں پہنچے اور بنی عمرو بن عوف کی بستی میں قیام فرمایا۔ وہاں 14 دن آپ نے قیام فرمایا، اور اس کے بعد ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اہل مکہ کی امانتیں ان کے حوالے کر کے تیسرے دن قباء میں حاضر ہوئے۔ قباء جو ہے وہ شہر مدینہ کے کنارے ایک آباد ہے، جہاں پر مسجد قباء بھی ہے، اور وہ مسجد قباء جس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ۔ بے شک وہ مسجد کے پہلے ہی دن سے جس کی بنیاد پرہیزگاری پر رکھی گئی، وہ اس قابل ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو، یعنی نماز پڑھو۔ آپ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تک قباء میں قیام پذیر رہے، جب تک آپ نے وہاں قیام فرمایا اسی مسجد میں نماز فرماتے رہے۔ جب آپ نے مدینہ کے اندر داخل ہونے کا ارادہ فرمایا تو ہر شخص اس بات کا خواہش مند تھا، ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محلے میں قیام فرمائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہو کر اس انداز میں روانہ ہوئے کہ ہر قبیلے کے لوگ آپ کے ساتھ ساتھ تھے، اور سب کا یہی کہنا تھا، سب کا یہی اصرار تھا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور ہمارے محلے میں تشریف رکھیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ فرمایا کہ میری اونٹنی جہاں بیٹھ جائے گی میں وہیں پر قیام کر لوں گا۔ اونٹنی چلتے چلتے اس جگہ بیٹھی جہاں پر مسجد نبوی شریف کا منبر ہے، اسی کے قریب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تھا۔ ساز و سامان وہیں اتارا اور آپ نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر قیام فرمایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ شامول کی اولاد سے ہیں، اور شامول ان 400 علماء کے سردار تھے جو بادشاہ یمن تبع حمیری کے ہم نشیں تھے۔ تبع حمیری ان کے بارے میں بتاتے ہیں، اہل سیرت نے لکھا ہے کہ سرزمین مدینہ سے تبع حمیری کا گزر اس زمانے میں ہوا جبکہ مدینہ آباد نہیں تھا، وہاں صرف ایک چشمہ جاری تھا۔ ان عالموں کو جب معلوم ہوا کہ یہ جگہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ ہوگی، یعنی حضور وہاں ہجرت فرمائیں گے، تو ان لوگوں نے وہیں سکونت اختیار کر لی، وہیں ٹھہر گئے، اور انہی سے ایک بستی آباد ہو گئی۔ انصار انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ بادشاہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ ہجرت گاہ نبی ہے، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں پر ہجرت فرمائیں گے، تو سردار نے خود چاہا کہ وہ خود بھی یہیں رہ جائے، لیکن وہ سردار تھے شامول، اور جو ہے اس وجہ سے انہوں نے ہمراہیوں کو رہنے کا حکم دیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ایک خط لکھا، اور اور خط اپنے ہمراہیوں کو دیا، اور یہ کہہ دیا کہ تم اپنی اولاد کو وصیت کر دینا کہ ان میں سے بھی جو بھی پیغمبر آخر الزماں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پائے، انہیں یہ میرا سلام کہے اور یہ خط انہیں دے دے۔ نسلاً بعد نسلن یہ خط حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچا۔ انہوں نے اسے حضور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ شامول کی 21ویں پشت میں سے تھے۔ جس گھر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، یہ گھر بھی اسی بادشاہ نے بنوایا۔
جب ہجرت کر کے تشریف لائیں گے تو اسی گھر میں قیام فرمائیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں تشریف فرما ہوئے، یہ گھر دو منزلہ تھا۔ آپ نیچے رہتے اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے اہل و عیال بالا خانے پر یعنی دوسری منزل پر رہتے۔ پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زوجہ ام ایوب کے دل میں یہ خیال گزرا کہ یہ تو بہت بڑی بے ادبی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے رہیں اور ہم اوپر رہیں۔ وہ اسی خیال میں رات پر نہیں سوئے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ صبح اصرار کر کے آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالا خانے پر لے گئے اور خود نیچے رہنے لگے۔ اس کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر کیسے ہوگی یہ بیان فرماتے ہیں۔ حضور جس زمین پر اونٹنی بیٹھی تھی وہ دو یتیموں کی تھی، اور وہ دونوں یتیم اسعد بن زرارہ کی پرورش میں تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ زمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے خریدی۔ وہ اور کتنے میں خریدی؟ 10 دینار۔ اسی زمین میں مسجد نبوی اور آپ کے مقدس حجرے تعمیر ہوئے۔ تو حدیث میں وارد ہے کہ مسجد نبوی کی تعمیر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلا پتھر رکھا۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ تم ایک پتھر اس پتھر سے ملا کر رکھو۔ حضرت ابو بکر نے پتھر رکھا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم ابو بکر کے پتھر سے ملا کر ایک پتھر رکھو۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا۔ ان چاروں حضرات نے ایک دوسرے سے کے پتھر سے ملا کر اپنے پتھر رکھے۔ اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہؤلاء الخلفاء من بعدی، یعنی یہ لوگ میرے بعد خلیفہ ہوں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، یعنی یہ چاروں حضرات یک کے بعد دیگرے خلیفہ بنے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعبیر میں صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ خود بھی کام کیا۔ اس کے بعد ایک عبداللہ بن سلام جو ایک یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئے اور آپ سے سوال کیا کہ قیامت کی پہلی علامت کیا ہوگی۔ دوسرا سوال کیا جنتیوں کی پہلی غذا کیا ہوگی، اور تیسرا سوال کیا کہ بچہ کب ماں کے مشابہ ہوتا ہے اور کب باپ کے مشابہ ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان تینوں سوالوں کے جوابات ارشاد فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کی پہلی نشانی ایک آگ ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف لے جائے گی، اور دوسرا سوال تھا جنتیوں کی پہلی غذا کیا ہوگی۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتیوں کی پہلی غذا مچھلی کا جگر ہوگا جس کے کباب انہیں کھلائے جائیں گے۔ تیسرا سوال کیا تھا کہ بچہ ماں کے مشابہ کب ہوتا ہے اور باپ کے مشابہ کب ہوتا ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب باپ کا نطفہ غالب ہوتا ہے تو لڑکا باپ یا اس کے اقارب کے مشابہ ہوتا ہے، اور جب ماں کا نطفہ غالب ہوتا ہے تو بچہ ماں یا اس کے اقارب کے مشابہ ہوتا ہے۔ عبداللہ بن سلام نے ان سوالوں کے جوابات سن کر کہا کہ کتب سابقہ میں ایسا ہی لکھا ہے اور اسلام کو قبول کر لیا۔ پھر آج کے رسول اللہ یہود بہت بڑے جھوٹے ہیں، اگر میرے اسلام کے بارے میں جان جائیں گے تو مجھے بہت برا کہیں گے۔ میں چھپ جاتا ہوں اور میرا اسلام ظاہر کرنے سے پہلے میرے بارے میں ان سے پوچھیں، دیکھیں وہ کیا بتاتے ہیں۔ عبداللہ بن سلام چھپ گئے، یہود حاضر ہوئے، آپ نے ان سے پوچھا کہ عبداللہ بن سلام کو جانتے ہو، وہ کیسا آدمی ہے؟ تو یہودیوں نے کہا وہ ہم میں سب سے بہتر ہیں اور سب سے بہتر کے بیٹے ہیں، وہ ہمارے سردار ہیں اور سردار کے صاحبزادے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے بعد ان لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ اگر عبداللہ بن سلام مسلمان ہو جائیں تو انہوں نے کہا خدا کی پناہ ایسی بات کبھی نہیں، یعنی وہ کبھی بھی اسلام نہ لائیں۔ پھر آپ نے عبداللہ بن سلام کو بلایا، انہوں نے آ کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر یہود ناراض ہوئے، ناخوش ہوئے اور کہنے لگے، یعنی پہلے کہہ رہے تھے کہ وہ ہمارے سردار ہیں، ہمارے سردار کے بیٹے ہیں، ہم میں سب سے بہتر ہیں، اب کہنے لگے وہ بہت برے ہیں، برے باپ کے بیٹے ہیں۔
اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت برا بھلا کہا۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے عرض کیا کہ مجھے اسی بات کا خوف تھا۔ اس کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجوسی تھے، انہوں نے کافی عمر پائی اور کافی عمر تک وہ مجوسی ہی رہے، پھر دین مجوسی چھوڑ کر دین نصارہ کو اختیار کیا۔ انہوں نے علماء یہود اور علماء نصارہ سے یہ سن رکھا تھا کہ خاتم الانبیاء مبعوث ہونے والے ہیں، اور وہ ہجرت کر کے مدینہ آئے، اس لیے انہوں نے مدینہ کی طرف رخ کیا۔ راستے میں کئی جگہ آپ کو بیچا گیا، آپ بکے، پھر بکنے کے بعد ایک دوسرے کے ہاتھوں میں جاتے رہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں جلوہ افروز ہوئے، وہ اس وقت ایک یہودی کے غلام تھے، خدمت رسول میں حاضر ہوئے، کچھ چیزیں پیش کی اور کہا یہ صدقہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ نہیں کھاتا، مجھ پر حرام ہے۔ دوسرے دن آئے اور کچھ چیزیں پیش کر کے کہا یہ ہدیہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو قبول کر لیا۔ حضرت اس کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن جا کر پشت مبارک پر مہر نبوت کو دیکھا اور فوراً مسلمان ہو گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سب کیوں کیا؟ اس لیے کہ انہوں نے پہلے ان چیزوں کو سن رکھا تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صدقہ نہیں کھاتے ہیں، ہدیے کو قبول فرماتے ہیں، اور آپ کی پشت پر مہر نبوت ہے۔ آپ نے ان چیزوں کو سن رکھا تھا کہ یہ تینوں چیزیں اس شخص میں شامل ہوں گی، وہی نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوں گے۔ انہوں نے ان تین چیزوں کو پا لیا، اور اس کے بعد آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی سے کہا کہ اپنی آزادی کی فکر کرو۔ انہوں نے اپنے مالک سے کہا کہ کچھ مال لے کر مجھے آزاد کر دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے 40 اوقیہ سونے پر آزادی کی شرط رکھی، یعنی آپ جب تک 40 اوقیہ سونا ادا نہیں کر دو گے جب تک تمہیں آزاد نہیں کیا جائے گا۔ اور ایک شرط اور لگائی کہ 300 چھوارے کے درخت آپ کو لگانا ہے، اور جب تک وہ پھل نہیں دیتے تھے اس وقت تک آپ کی آزادی نہیں دی جائے گی۔ کھجور کے درخت، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جا کر خود اپنے دست مبارک سے چھوارے کے درخت لگائے، وہ سب کے سب اسی سال برابر ہو گئے۔ حالانکہ درختوں کو پھل دینے میں، برابر ہونے میں ایک لمبی خاصی عمر لگتی ہے، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارک سے وہ درخت لگنے میں اسی سال برابر ہو گئے، اسی سال پھل دینے لگے۔ صرف ایک درخت جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگایا تھا وہ برابر نہ ہوا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اکھاڑ کر اپنے ہاتھ سے لگا دیا، اور اس نے بھی پھل دیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک انڈے کی مقدار سونا جو مال غنیمت میں آیا تھا، آپ نے وہ سونا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، وہ اور کہا کہ اسے دے کر آزاد ہوگا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، 40 اوقیہ کی شرط لگائی ہے اس نے، یہ کافی نہیں ہوگا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سونے پر اپنی زبان مبارک اس سونے پر پھیری اور برکت کی دعا کی۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ جب میں نے اسے وزن کیا تو وہ ٹھیک 40 اوقیہ تھا، نہ کم نہ زیادہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے ادا کر کے آزاد ہو گئے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے لگے۔ اس کے بعد مدینے کے باہر دونوں طرف، بائیں طرف دائیں طرف، دونوں طرف یہودیوں کی بستیاں آباد تھیں۔ ایک کا نام بنی قریظہ تھا اور ایک کا نام بنی نضیر۔ ان قبیلوں کے لوگ بھی آپ سے ملاقات کرنے اور حال دریافت کرنے آئے۔ سردار یہودیوں کا سردار حی بن اخطب، ان کی بیٹی صفیہ جو فتح خیبر کے بعد ازواج مطہرات میں شامل ہوئیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ میرے باپ یعنی حی بن اخطب اور چچا مدینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد ان سے ملاقات کرنے کے لیے گئے۔ جب وہ واپس آئے تو گھر پر آ کر اس طرح لیٹ گئے گویا کہ وہ بہت زیادہ تھکے ہوئے ہیں۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ یہ وہی پیغمبر ہیں جن کا ذکر توریت اور کتب سابقہ میں ہے؟ دوسرے نے کہا واللہ یہ وہی ہیں۔ پوچھا، ایک نے دوسرے سے پوچھا تیرا کیا ارادہ ہے؟ دوسرے نے جواب دیا جب تک جان ہے میں ان کی مخالفت کرتا رہوں گا۔
ان کی مخالفت میں کبھی بھی کوتاہی نہ کروں گا۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ یہود و نصارہ کے علماء کو بھی آپ کی نبوت کا یقین تھا، مگر ان میں سے اکثر لوگ حسد اور تکبر اور جاہ و منصب کے سبب ایمان نہیں لائے۔ ان کا خیال تھا کہ نبی ہماری قوم سے ہوں گے، یہ بنی اسماعیل سے ہیں اور نہ خواندہ قوم سے تعلق رکھتے ہیں، ایسا کیوں ہوا؟ اگر ہم ان پر ایمان لے آتے ہیں تو ہماری شیخی، ہمارا جاہ و منصب جاتا رہے گا۔ لیکن جن کی قسمت میں سعادت ابدی تھی وہ ایمان سے مشرف ہوئے، جیسا کہ عبداللہ بن سلام اور نصرانیوں کے کئی نامور بادشاہ ایمان کی دولت سے سرفراز ہوئے، جیسا کہ نجاشی بادشاہ حبشہ اور عقیدر بادشاہ تومت الجندل۔ اس کے بعد ایک کنویں کا بیان کرتے ہیں۔ مدینہ طیبہ میں بیر روما کا پانی بہت شیر تھا، بہت شیریں تھا۔ بیر روما ایک کنویں کا نام ہے، یہ روما بیر کنویں کو کہتے ہیں۔ دوسرے کنویں کا پانی کھارا تھا۔ بیر روما کا مالک ایک یہودی تھا، وہ پانی بیچا کرتا تھا۔ حضور نبی اکرم، اسی لیے مسلمانوں کو بڑی تکلیف ہوتی تھی پانی خریدنے میں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ جو شخص بیر روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے بیر روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے عام کر دے، اس کے لیے جنت ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کنویں کو خریدا اور وقف کر دیا۔ پہلے آپ نے 12,000 درہم میں نصف کنواں خریدا۔ اس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری ہوتی اور ایک دن یہودی کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی باری کے دن مفت پانی دیتے اور یہودی اپنی باری کے دن لوگوں کو پانی بیچتا۔ تو لوگوں نے اس کی باری کے دن پانی بھرنا ہی چھوڑ دیا اور سب کے سب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری کے دن لوگ بقدر ضرورت پانی بھر لیتے۔ تو خواہی نہ خواہی اسے اپنا دوسرا حصہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بیچنا پڑا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا آدھا حصہ بھی خرید کر وقف کر دیا۔ اب مسلمان بے تکلف اس سے پانی بھرنے لگے اور اس سے پانی پینے لگے۔ اس اچھے فعل کی بنیاد پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وعدے کے مطابق جنت کے مستحق۔ آپ نے آج کے درس میں 3-4 چیزوں کو پڑھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدینہ طیبہ میں تشریف آوری کس طرح ہوئی اور آپ نے کہاں پر قیام فرمایا۔ اس کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ذکر ہوا کہ وہ شامول کی اولاد سے تھے، اور شامول جو ہے وہ 400 علماء کے سردار تھے، اور انہوں نے ایک خط لکھا تھا جو نسلاً بعد نسل وہ خط حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا، اور اسے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس کے بعد یہ بتایا کہ مسجد نبوی کی تعمیر کیسے ہوئی۔ تو مسجد نبوی جس جگہ اونٹنی بیٹھی تھی وہ دو یتیموں کی تھی، اس جگہ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ اس جگہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خریدا، اور اسی زمین میں مسجد نبوی بنائی گئی اور آپ کے مقدس حجرے تعمیر ہوئے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم تھے، وہ اسلام لے کر آئے، اور اس واقعے میں یہودیوں کا جھوٹا ہونا، ان کا مفتری ہونا بھی ثابت ہوا۔ اس کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح ایمان لائے، کس طرح اسلام لائے، یہ آپ نے پڑھا۔ اس کے بعد نبی آخر الزمان حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہودی ملاقات کرنے کے لیے آئے، اور سب کے سب اس بات کو جانتے تھے کہ یہ نبی آخر الزمان حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، لیکن حسد و تکبر اور جاہ و منصب کی وجہ سے آپ پر ایمان نہیں لائے۔ اس کے بعد بیر روما جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا، اور اس کے خریدنے والے کو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کے مستحق ہونے کا وعدہ فرمایا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کنویں کو خرید کر جنت کے وعدے کے مستحق ہوئے۔ ان 4 چیزوں کو آپ نے جانا۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی غزوہ بدر کا بیان شروع ہوتا ہے، جو اسلام کی جنگوں میں ایک عظیم جنگ شمار کی جاتی ہے۔
आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।